بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی سے متعلق ہم اس سے قبل 2 پروگرام آپ کے تعارف پر اور آپ کی زندگی کے ابتدائی 2 ادوار سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے کا یہ تیسرا پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت اسحاق جو والد تھے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اہلیہ رفقہ کو اس بات کی وصیت اور نصیحت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے اور آپس میں دشمنی پیدا کرنے سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یعقوب کو ان کے ماموں ابان کے پاس عراق بھجوا دیجیے گا تاکہ وہ جائیں، آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے ماموں کے پاس رہیں، وہاں زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہیں پر زندگی کے جملہ اسباب اور سامان کا بندوبست فرما دے گا۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو والد صاحب کے انتقال کے فوراً بعد عراق کی سرزمین کی طرف بھجوا دیا، اور عراق ویسے بھی بڑی سرخیز اور سبزے پر مشتمل پانی کی کثرت سے معمور سرزمین تھی۔ چنانچہ جب آپ کو آپ کے ماموں کے پاس بھجوایا گیا تو آپ کے ماموں نے یہ سوچ کر کے کہ یہ میرا بھانجا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی زادہ ہے، پیغمبر زادہ ہے اور معزز اور محترم خاندان سے ہے، آپ کی بڑی آؤبگت کی۔ چنانچہ جب آپ وہاں اس گھر میں داخل ہوئے اور کچھ دن رہے تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے ماموں کی 2 بیٹیاں ہیں، کیونکہ خود آپ کی والدہ نے بھی آپ کو اس بات کی نصیحت کی تھی کہ آپ وہاں جا کر کے رہنے کے بعد اپنے ماموں سے خود اپنی اس خواہش کا اظہار کرنا کہ ان کی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے ساتھ وہ آپ کا نکاح کر دے۔ آپ کے ماموں کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان میں سے بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام وہ راحیل تھا۔ چنانچہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا نکاح راحیل کے ساتھ ہو، لیکن کیونکہ اس زمانے کا تمدن، اس زمانے کی روایت یہ تھی کہ ہمیشہ پہلے بڑی بیٹی کا نکاح ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد یعنی اس کی رخصتی کے بعد چھوٹی بیٹی کا نکاح ہوتا تھا۔ آپ کی خواہش تو راحیل کے ساتھ نکاح کرنے کے باوجود ماموں نے یہ کہا کہ آپ 7 برس تک میری خدمت کریں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ چنانچہ 7 برس آپ نے اپنے ماموں کی خدمت کی، ان کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا، اور پھر جب 7 برس مکمل ہوئے تو ماموں کی خدمت میں عرض کی کہ اب میں نے جس خواہش کا آپ سے اظہار کیا تھا اس کو پورا فرما دیں۔ ماموں نے جواب میں فرمایا کہ آپ کی خواہش راحیل کے ساتھ نکاح کرنے کی ہے، وہ منجلی چھوٹی ہے، اور میری خواہش اور ہماری یہاں کی روایت یہ ہے کہ ہم چھوٹی کے ساتھ نکاح کے بجائے بڑی لیا کے ساتھ آپ کا نکاح کریں گے۔ چنانچہ آپ نے برضا و رغبت بخوشی اس کو قبول کیا، آپ کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد آپ نے ایک وقت گزارا۔ روایات میں 20 برس بھی آئے ہیں کہ لیا کے ساتھ 20 برس کی عمر آپ کی گزری، اور اس کے بعد جب لیا کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ کے ماموں نے دوبارہ آپ کا نکاح اس چھوٹی صاحبزادی جس کے ساتھ آپ پہلے نکاح کرنا چاہتے تھے، آپ کا نکاح فرما دیا راحیل کے ساتھ۔ بعض کتب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد آپ کی پہلی اہلیہ موجود ہونے کے باوجود بھی آپ کے ماموں نے آپ کو اپنی چھوٹی بیٹی آپ کے نکاح میں دی، اور یہ اس زمانے کی شریعتوں میں جائز تھا کہ ایسا کیا جائے، لیکن شریعت محمدی میں یہ بالکل ناجائز ہے کہ 2 بہنوں کو ایک وقت نکاح میں کوئی ایک شخص جمع کرے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سابقہ شریعتوں کے بہت سارے احکام منسوخ ہیں۔ بہرحال دونوں بہنوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو 12 بیٹے عطا کیے، اور ان 12 بیٹوں کے نام کیا تھے؟ مورخین نے ان کے ناموں کو محفوظ کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا اور بڑا بیٹا وہ روبیل تھا، اس کے بعد شمعون، اس کے بعد لاوی، پھر یہودا، اس کے بعد دان، پھر نفتالی، پھر جاد، پھر اشیر، پھر اساخر، پھر زابلون، پھر یوسف جو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور بنیامین، اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام دینا تھا۔ چنانچہ
ان میں سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ آپ کی دوسری بیوی راہیل کی اولاد تھی. اور یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ آج پوری دنیا کے اندر یہودی جن 12 قبیلوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ یہی 12 بیٹے ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے. یہ تمام کے تمام یہودی اپنی حقیقت کے اعتبار سے اگر کوئی واقعتاً ان کی اولاد میں سے ہے تو ان 12 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کی اولاد ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے پوتے اور پوتوں کی اولادوں کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر کے اپنے آپ کو یہودی کہلوانے والے بالواسطہ طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے.